چونکہ آپ کو بھی آتے ہوں گے، آئی ایم شیور آپ سب کو آتے ہوں گے، اور مجھے اس پہ غصہ بھی اکثر چڑھتا ہے. میں یوتھ کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی کوئی اور سوال بھی پوچھ لو. آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ کوئی گول ہے میرا، کوئی ایسپیریشن ہے، یا میں نے اپنے علاقے میں کوئی حلقہ شروع کرنا ہے، یا کوئی بک ریکمینڈ کر دیں یا بتا دیں کہ میں کہاں سے یہ والے اسکل. آ جا کے سارے سوال یہی ہیں، سر آئی لو اے بوائے یا آئی لو اے گرل اینڈ آئی فیل ان لو، اور پھر شادی نہیں ہوئی، بتا دیں کیا کریں پیرنٹس کو. مطلب مجھے تو کبھی کبھی میرا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اور سوال بھی کر لو خدا کے لیے. تو بہرحال میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو ابن القیم کا دیتا ہوں، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہی سیڈ کہ شہوات لیڈ ٹو شبہات، لسٹ لیڈس ٹو ڈاؤٹس. اور یہ ہماری جو یوتھ کا ایمان کمزور ہے نا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابو سعد بھائی آپ نے خطوات الشیطان کی بات کی تھی، الٹیمیٹ رزلٹ اس کا ایتھزم ہے. اور ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں نے دین چھوڑ دیا، اور اس کی چھوڑنے کی وجہ کہ اللہ نے جو اندر گلٹ آپ کے رکھی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہے وہ علام تو ہے، وہ علام تو بچے گا چاہے آپ جتنے مرضی لبرل ہو جاؤ. لیکن اس گلٹ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کوگنیٹیو ڈسوننس کو ختم کرنے کا، کہ آپ اسلام سے ہی جان چھوڑو. آپ جو ہے نا ٹوٹل ہی ڈاؤٹ میں آ جاؤ، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاؤ. یہ دس از ہاؤ آور برین کانشیس. ایمان اور حیا ایک ہی. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں پڑھ کے آپ اللہ سے بھی جاؤ گے، ٹوٹلی جاؤ گے. شیخ مجھے وہ نریشن یاد آ گئی جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحیا والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. سبحان اللہ. یعنی ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ ایمان از سم تھنگ ایلس اور حیا از سم تھنگ ایلس، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر حیا چلی جاتی ہے بندے کے اندر سے تو آٹومیٹکلی ایمان بھی چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ میں ایماندار تو بہت ہوں لیکن فحاشی کو پروموٹ کرے، غلط کپڑے پہنے، رائٹ، لغو بات کرے. تو یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں نا یہ بھی ہے کہ یا سبحان اللہ، there are some people who commit adultery اور ان کو اس سے گناہ ملتا ہے. But there are some people who do not commit adultery but ان کو اس سے گناہ مل رہا ہوتا ہے because they aspire to commit adultery one day. They aspire and they want that girl one day, and once they have the mission کہ جب مجھے یہ لڑکی پھنس گئی تو میں یہ کام کروں گا، یا مجھے کوئی اپرچونیٹی مل گئی، یا تو بھی مال نہیں ہے یا تو بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے. لا الہ الا اللہ، یو آر ناٹ کمٹنگ دیٹ سن، یو آر ناٹ گیٹنگ دا پلیجر آف اٹ، جو کہ بڑا ٹیمپرری پلیجر ہے، بٹ یو آر اسٹل گیٹنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 ڈسٹرکٹیو سنس کے بارے میں بتاؤں، اور 3 سیلویفک ورچوز کے بارے میں بتاؤں، اور 3 ایکسپیشنس کے بارے میں بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹیو ہے نا، تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. گریڈ دیٹ از اوبیڈ، یعنی لالچ ہونا. whims that are followed, temptations that are followed. اور تھرڈ از کہ a man who is impressed by himself. اور اللہ کے عجب، خود پسندی کہ میں بڑا. اور جو دوسرا سے بتانا کہ temptations that are followed، یعنی جو دل چاہنا وہ کرنا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اعمال جو کہ سیلویفک، جو تمہیں نجات کا باعث بن جائیں گے، moderation in wealth، چاہے تنگی میں یا مال کے ٹائم میں، اور غصے کو کنٹرول کرنا جب انسان کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو. اچھا برو، اس میں نا ایکچولی جنرلی نا جو آج کے نوجوان ہیں نا، بیسیکلی وہ سمجھ یہ لیتے ہیں کہ دس از لو، یہ محبت ہے، لیکن وہ لسٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جنرلی پوچھیں نا لوگوں سے کہ اچھا آپ اپنی وائف کیسی چاہتے ہو، ہاؤ شوڈ شی بی، تو وہ یہی کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میری وائف میری لیے ہو، میننگ وہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے باڈی کو ایکسپوز نہ کرے، یا اس کے میل فرینڈز نہ، اس کے ٹریٹس نہ، رائٹ. اور وائس ورسا خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ پروٹیکٹیو ہو، میننگ بیسیکلی جو مرد کا کام ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو، اور خاتون کو پروٹیکٹ جو ان کے فادر ہیں وہ کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، ہسبینڈ کرتے ہیں، یا ان کے بیٹے کرتے ہیں، رائٹ. تو پروٹیکٹیو ہونے چاہیے. لیکن جب بندے اس ماحول میں آ جاتے ہیں نا تو وہ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ میں اس خاتون کو کیسے اپنی وائف بنا سکتا ہوں. آئی مین بیسیکلی وہ لسٹ جو ہے وہ پلے ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ یو نو اٹ گوز لائک دیٹ. اور خواتین کو بھی یہاں پہ برو وہ ہے کہ بہنوں یاد رکھیں کہ مردوں کو وہی خواتین پسند آتی ہیں جو پاک ہوں، پیور ہوں. شادی میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے اور گرل فرینڈ میٹیریل اور خاتون ہوتی ہے مردوں کی نظر میں. 99%
جو ہر کسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے اٹھے بیٹھے ان کو پتہ ہے ہاں یہ دوستی کے لیے اچھی ہے, یہ فزیکل ریلیشن کے لیے اچھی ہے, بٹ شادی کے لیے نہ توبہ میری شادی کی میں اس سے کروں گا جو کسی سے بات نہیں کر رہی, جو اپنی حیا. سو اف یو وانٹ ٹو بی ویلیویبل, اپنے آپ کو اتنا ایزیلی نہ ایکسیسیبل کریں. بٹ اف یو وانٹ ٹو بی لائک اٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ ایز اے ٹیشو پیپر. اور اس میں نا ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ بات آگے بڑھ گئی اور آپ نے اپنا 2 سال جو ہے اپنا ریلیشن جو ہے چلایا, بات چیت وغیرہ وغیرہ, اور آپ کی ایونچولی شادی ہو جاتی ہے. آج کل ڈائیورسز اس لیے بہت زیادہ ہے. میں یہ بک پڑھا تھا ڈینیل گولمن کی, وہ بتاتا ہے کہ اب یہ ویسٹ کے بتا رہا ہے اسٹیٹسٹکس, بتاتا کیا ہے کہ 1980s میں وہاں پہ ڈائیورس ریٹ تقریباً مور دین 65-70% تھا, رائٹ. اب یہ مسلم امہ میں بھی ڈائیورس ریٹس از اپ دا روف, بہت زیادہ ہو چکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور بعد میں ایونچولی 2 سال 3 سال کے بعد شادی کر لیتے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک پرسونا قائم کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا میری وائف بہت خوبصورت ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈ ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایز اف دے آر اینجلز, ان میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے 1-2 دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جی وی آر ہیومنز, ہسبینڈ صاحب جو ہے خراٹے بھی مارتے ہیں, اچھا یہ جو ہے کام بھی نہیں کرتی. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری جو خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اور کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی دنوں میں وہ سارے جو ہے نا وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے. سو دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق برو ریلیشن شپس بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. یا جو ریلیشن شپ جو شادی سے پہلے لانگ ٹرم چلتے ہیں دے آر بیسڈ آن ہائپوتھیٹیکل کوشچنز کہ اچھا ہنی مون پہ کہاں جائیں گے, اچھا پھر بیبیز کا نام کیا ہوگا, اور وہاں پہ ہائپوتھیٹیکل کوشچنز کے بعد اتنے زیادہ پھڈے اور اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ یار آنیسٹلی جیسے ہم نے کہا نا کہ you cannot start something haram thinking or it will become halal one day. یعنی آپ کیسے اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت چاہتے ہو, it's all lust جو, and when you are in the realm of lust logic goes out of the window. صحیح. پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی, یہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی. اور یار اخوان واللہ اگر ہم محبت کو سمجھ لینا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ محمد صاحب کچھ 6 یا 7 سٹیجز وہ بیان کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ سیز کہ جو تم یہ محبت ہم جو سمجھتے پھرے نا یہ محبت ہے ہی نہیں. ایون مارک ٹوین بھی کہتا ہے کہ لو سیمز ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلویسٹ آف آل گروتھس. نو مین اینڈ وومن نو واٹ ٹرو لو از انٹل دے آر میرڈ فار اے کوارٹر آف اے سینچری. 25 سال کی محبت پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے کیا. سو ابن تیمیہ سیز کہ پہلی چیز ہوتی ہے نا جو کسی کو دیکھ اور پسند آئی وہ ہے علاقہ, کنیکشن. ایک لڑکا ہونا ہلکا سا نا, ایک ہلکی سی ایک فیلنگ آنا, کریٹ ہونا, فیلنگ سم تھنگ ان دا اسٹمک, لکس پسند آ گئی, ہاں یار شی کین بی مائی پوٹینشیل اسپاؤز. دوسری چیز ہے الصباحہ, انفیچویشن ہونا شروع ہو جانا کہ یس آئی لائک دا وے شی ٹاک, آئی لائک دا وے شی واکس اینڈ ایکسپریس. پھر ہے الغرام, جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کرتا ہے کسی خاتون کے اندر, وہ پھر نا اس کی محبت یا اس کا جو ایک اٹریکشن ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. غریم بولتے ہیں اس بندے کو جو کہ قرض میں ہوتا ہے عربی میں. اور جہنم کے عذاب کو بھی غرامہ کہا گیا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرامہ. جہنم کے آگ سے بچانا کیونکہ وہ پکڑ لیتے ہیں انسان کو. تو یہ گرپنگ لو ہو جاتا ہے. پھر جب انسان مزید اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے پھر ایک اسٹیج پہ تو اس کو ہوتا ہے العشق, جو عشق کا جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے, اپنی بھی فکر کم کرتا ہے اور دوسرے کی فکر اپنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے التتیم وچ از انسلیومنٹ, کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یار میں کیا کروں, وہ سجدے سر جھکتا ہے, یا یہ یعنی انسلیومنٹ, غلامی میں آ جانا اس کی. اور اس کے بعد ہے التعبد, عبادت جسے ہم بولتے ہیں. سو انسان کے لیے عشق سے اوپر کا درجہ نہیں ہے. وی شوڈ لو somebody till the stage of عشق, بیوی ہے یا کوئی بھی ہے, حب محبت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسٹیجز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں. اور یاد رکھیں جس شخص کو بھی اب اللہ تعالیٰ کے قریب یا اللہ سے اوپر لے کے آئیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. بالکل. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی طرح سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. برو آپ نے جو بات کی نا کہ لڑکیوں کو چاہیے اپنی ویلیو کریں, اس پہ میں تھوڑا سا لڑکیوں کو جھنجھوڑنا بھی چاہوں گا کہ میرے دور میں, اینڈ آئی ایم شیور یو گائز ول ریلیٹ,
چاہے جتنا مرضی ہم خرافات میں تھے لیکن ہم بوائز آپس میں بیٹھے ہوتے تھے نا اور دور سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہوتی تھی چاہے پردہ نہ کیا ہو ویسے عام لباس میں جو بھی ماڈرن لباس میں تو ہم ایک دم نا چپ کر جاتے تھے. اگر ہم کوئی گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی فضول باتیں کر رہے ہیں تو ہم ایک دم خاموش ہوئے تھے کہ یار وہ لڑکی آ رہی ہے. ابھی تو لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے ایف ورڈس سلینگس ہائی فائیوز ایڈلٹ جوکس ڈوئل میننگ ٹاکس بہت زیادہ واٹس ایپ گروپس برو یہ سب چیزیں تو یوٹیوب ویڈیوز میں بھی ہو رہی ہیں. تو وہیں اسٹرینج تھنگ از کہ میں کامنٹس میں جا کے دیکھتا ہوں یہ آپ والی بات ہے. جی اسٹرینج ٹو فائنڈ گرلز کامنٹنگ جی ہاں اینڈ اپریشیٹنگ. شیخ گرلز چھیڑتی ہیں اس لڑکے کو جو نا تھوڑا سا حیا والا ہوتا ہے. مطلب میں اب کو یہ نہ کہے جی یہ سیکسسٹ ہو رہی کہ وومن پہ بلیم ڈال رہے ہیں. ہم نے پہلے اچھا خاصا مین پہ بلیم ڈالا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وومن فالٹ پہ نہیں ہے. جی تو یہ جو حیا کا ختم ہونا ہے نا اور یہ سمجھنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں جس انداز میں بیٹھوں جو مرضی پہنوں جو مرضی بات کروں جس مرضی انداز میں بات کروں اٹ ڈزنٹ میٹر. اور یہ انفارچونیٹلی ریڈیکل فیمنزم نے یہ سکھا دیا کہ جو مرضی کرو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. تم پہ زیرو رسپانسبلٹی ہے واٹس ایور نو رسپانسبلٹی ایٹ آل. اور اس سے پھر نقصان کیا ہوا کہ جب وہ لڑکیوں نے بہت زیادہ ظاہر ہے ان کا بھی وہی ورڈ میں کہوں گا چاکا کھلا بہت جینڈرس کا. تو پھر لڑکوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اپرچونیٹی سمجھا. لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ خود اپنی ورتھ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اگر خود ان کو چاہیے اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کے جوکس اور یہ چیزیں سو بی اٹ. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے نا اس میں دونوں جینڈرس کا میں سمجھتا ہوں بہت قصور ہے. ایگزیکٹلی. اور دے آر لاسٹ. میں تو کبھی کہ وہی بات ہے اگین میں کہوں گا کہ ہوپ لیسنس ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک لیٹس ڈسکس سولوشنز بھی. اب کافی ہم نے جھنجھوڑ تو دیا ہے. ہاں سولوشنس پہ بھی جو ہے پہلی بات تو میں سولوشن ایک دوں گا کہ یار اپنا جو اسپاؤز ہے نا وہ خود سے نہ نکل جائیں مشن پہ تلاش کرنے کے لیے. اپنے پیرنٹس پہ اس کو چھوڑیں اور پیرنٹس کے ساتھ میوچل ڈیسیژن پہ اس کو رکھیں.